بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا۔ انسانی زندگی میں انسان سے کچھ ایسی مسٹیکس یا خطائیں ہو جاتی ہیں جن پہ انسان پچھتاتا ہے، ندامت اور حسرت اور کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان چند لمحوں کے لیے پچھتاوا محسوس کرتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے چند ہفتوں ندامت محسوس کرتا ہے، اور کچھ کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ساری زندگی انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے 10-12 پچھتاوے بیان کیے، اور پیشگی اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ تمہیں کہیں پچھتاوے لگ نہ جائیں۔ ان میں سے 2-3 اس وقت میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پچھتاوا جس کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے، مرنے والا انسان جب اس کے سامنے اس کی ماضی کی ساری داستان ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہوگی اور اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہی ہوگی، تو سب سے پہلا اور بنیادی پچھتاوا اسے یہ ہوگا کہ فلاں موقع پہ میں نے وقت ضائع کیا تھا، کاش میں نے وہ ضائع نہ کیا ہوتا، وہ بھی میں نے نیکی کی کسی راہ کے اندر لگایا ہوتا، اور میں نے اس وقت کو کارآمد بنایا ہوتا۔ ہم تو بڑے ہی کمزور لوگ ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زندگی بھر ایسی محنت کی کہ بعض دفعہ صحیح البخاری کا سبق فجر کی اذان سے پہلے پڑھا کہ فارغ ہو چکے ہوتے تھے، لیکن میں نے خود ان سے بارہا دفعہ سنا، مجھے پاس بٹھا کے کہنے لگے بیٹا جو محنت کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ یوسف کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا بہت سارا وقت ضائع کر لیا ہے۔ ماں جی سے بھی میں نے یہی الفاظ بہت دفعہ سنے۔ قرآن مجید اس پچھتاوے کا اپنے انداز میں بہت خوبصورت طریقے سے تذکرہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، دیکھنا کہیں تمہارے اموال و اولاد ذکر الہی سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جس نے غفلت برتی وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ موت کے وقت سے پہلے پہلے میری راہوں میں خرچ بھی کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہیں وہ وقت درپیش ہو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے، اور پھر تم کہو اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی۔ یاد رکھو جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، اللہ کو سب پتہ ہے اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایک آسٹریلین نرس تھی، اس نے اپنے طور پہ، حالانکہ وہ نان بلیور ہے کہ کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، مرنے والے انسانوں کے ہاسپٹل کے بیڈ رومز کے اوپر یا ہاسپٹل کے جو بیڈز ہیں ان کے اوپر ان کے انٹرویو کیے۔ جب محسوس ہو رہا ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں 10-15 قسم کے اس نے جوابات جمع کیے، ان میں سے ایک جو کامن پچھتاوا تھا نا اکثر لوگوں کا، جو اکثر لوگوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ ہم خواہ مخواہ گدھوں کی طرح جتے رہے، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ زندگی اس سے زیادہ پرسکون طریقے سے گزاری جا سکتی تھی، اور ہم خواہ مخواہ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہوئے بہت ساری وہ دولت اور بہت ساری وہ جائیدادیں جو ہمارے اس وقت کسی کام کی نہیں ہیں، کاش ہم نے ان کی وجہ سے اپنے تعلقات نہ بگاڑے ہوتے اور ہم نے زندگی کو زیادہ پرسکون طریقے سے گزارا ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ قبر والا کیا چاہتا ہے؟ جی کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ قبر والا خواہش کرتا ہے کہ پوری دنیا اس سے لے لی جائے اور اسے 2 نفل پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اعمل عمل رجل لو وافیت بعملک 70 نبیا لحقرته یوم القیامہ۔ امام احمد کتاب الزہد میں لکھتے ہیں جناب ابی بن کعب نے کہا اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، 70 نبیوں جیسی بھی اگر تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی پھر بھی تم افسوس کرو گے کاش میں نے نیکیاں اور کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كانت عليهم من الله ترى۔ جب بھی کچھ لوگ کوئی مجلس برپا کریں اور اس محفل کے اندر 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، گھنٹے کی، جتنی بھی محفل ہے، نہ اس میں اللہ کا نام لیں نہ اس میں اللہ کے رسول پہ درود بھیجیں تو اپنی اس محفل پہ قیامت کے دن وہ ضرور افسوس کریں گے۔ دوسرا پچھتاوا جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم بات سمیٹتے ہیں، وہ ہے انسان اس چیز پہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں گناہ کو چھوڑا ہوتا، نہ کیا ہوتا، یا میں نے اس سے توبہ کی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو جانے والا انسان ہے اس کی بڑی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے اور آخری اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے میرے ابو کو بلائیں، والدہ کو بلائیں، بیوی کو بلائیں، بھائیوں کو بلائیں، بہنوں کو بلائیں، فلاں دوست کو بلائیں۔ کیوں؟
بالعموم دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا چاہتا ہے کہ زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روح و بدن کا جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور موت کا وقت ہوتا ہے تو جس طرح سے کانٹا چبھنے کی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کانٹا جسم میں چبھا ہے اور اس جسم کے اندر روح موجود ہے، وہاں تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب موت آ رہی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ روح کے اوپر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تکلیف کا احساس نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، جتنی تکلیف شدت الموت اور سکرت الموت کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان کو تکلیف حسرت الفوت کی ہوتی ہے، یاد ماضی کی ہوتی ہے اور گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے ہوتی ہے۔ اس پچھتاوے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت احسن انداز میں کیا اور باقاعدہ نام لے لے کے بتایا، کہیں ایسے نہ پچھتاؤ، کہیں ایسے نہ پچھتاؤ، کہیں ایسے نہ پچھتاؤ۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم و تعدی اور زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میری رحمت سے کبھی امید مت توڑنا۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لیکن تم واپس تو پلٹ آؤ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر تو کرو، اس سے قبل کہ تمہارے اوپر پکڑ آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے۔ اس کے بعد اللہ نے پچھتاوے کا بیان کیا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ دیکھنا کہیں کسی جان کو یہ نہ پچھتانا پڑے، ہائے افسوس میں نے اللہ کے احکام میں بڑی کوتاہیاں کی، یقیناً میں تو مذاق میں ہی زندگی گزار آیا۔ ایک اور پچھتاوا بھی اسی موقع پہ اللہ نے بیان کی، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ کہیں کسی جان کو پچھتا کے یہ نہ کہنا پڑے کاش مجھے ایک دفعہ اور موقع مل جائے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گا۔ تیسرا اور آخری پچھتاوا جس کا آج کی اس تربیتی نشست یا درس قرآن میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اس حوالے سے میں اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پچھتاوا ایسا ہے کہ اس پچھتاوے کے اوپر تو انسان اپنے دونوں ہاتھ چبا چبا کے کاٹ کھانے کی کوشش کرے گا۔ بعض دفعہ جب انسان پچھتاتا ہے تو اس کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے اوائڈ کر سکتا تھا، میں نے پھر بھی کی، میرے پاس چانس تھا اور میں نے اس کو ضائع کیا،
میرے پاس موقع تھا اور میں نے اس کو مس کیا، میں فلاں کام کر سکتا تھا اور میں نے جان بوجھ کے وہاں سستی اور کاہلی سے کام لیا۔ چھوٹے چھوٹے ہماری دنیا کے پچھتاوے ایسے ہیں کہ کتنے ہی ایف ایس سی کے رزلٹ کے انتظار میں بیٹھنے والے بچے غلطیوں پہ پچھتاتے ہوئے بیچارے خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا غلط انداز ہوتا ہے اور آخرت کو بھولنے کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر پچھتاوا بعض دفعہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پچھتاوا ہے کہ جس کے اوپر انسان پچھتاتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو، اپنی انگلیوں کو، دائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کے کاٹے گا کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا۔ اور یہ پچھتاوا ہوگا بری دوستیوں پر۔ بری دوستیاں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، نوجوان بیٹے تو نوجوان ہیں، جوانی کی مستیوں میں کھو جاتے ہیں اور زندگی کے حقائق سے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بری دوستیوں کی وجہ سے میں نے اچھے خاصے سمجھدار 50-60 سال کے لوگوں کی زندگیاں اور ان کے گھر کو اجڑتے اور برباد ہوتے دیکھا۔ بری دوستی کی وجہ سے نشے پہ لگ گئے، بری دوستی کی وجہ سے فضول خرچی پہ لگ گئے، بری دوستی کی وجہ سے قاتل جو جتھا ہے اس کے ہاتھ چڑھ گئے، بری دوستی کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے اور سڑکوں کے اوپر آوارہ گردی کرتے کرتے اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھے۔ بری دوستی کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک چچا، جبکہ اللہ کے نبی پاس بیٹھے تھے، چچا جی ایک کلمہ کہہ دیں، اللہ سے سفارش کرنا میرے ذمہ ہو جائے گا۔ دوست بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جاتے جاتے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جاؤ گے۔ وہ ایک نظر اپنے بھتیجے وقت کے پیغمبر کو دیکھتا ہے اور ایک نظر دوستوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھتیجے تیرے دین پہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ جا رہا ہوں۔ اس پچھتاوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی ایسے انداز میں کیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے نصیحت سے غافل کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، جب کہ میرے پاس پیغام نصیحت پہنچا بھی تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، دوستیوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا تو عموماً ہم سمجھتے ہیں یونیورسٹی کے دوست، کالج کے دوست، اسکول کے دوست، گلی محلے کے دوست، پلے گراؤنڈ کے دوست، ہمسائیگی کے دوست، یہ سب دوست ہیں۔ دوستی کی ایک شکل ہے،
ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آج کے اس دور میں شاید ان دوستوں سے بھی زیادہ خطرناک وہ دوست ہیں جو آپ کی فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست واٹس ایپ کی چیٹنگ اور گروپس میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست یوٹیوب کے چینلز پہ ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست پب جی کی گیم پہ اور ادھر ادھر کی انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو، بہت ساروں کو اس دور کے اندر ان دوستیوں کی وجہ سے اجڑتے اور تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ ساری رات دوستوں کے ساتھ گیم پہ لگے ہوئے ہیں۔ دن کا سب سے پہلا کام اور رات کا سب سے آخری کام فیس بک کے دوستوں کو ایک نظر دیکھنا ہے۔ وہ دوست جو آپ کو ہر وقت کسی برہنہ، گندی اور ننگی عورت، بے حیا عورت کی تصویر ہی شیئر کرتے ہیں، اور وہ دوست جو ہر وقت کوئی آپ کو گندا بول، گانا اور میوزک ہی بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ دوست جو آپ کو ادھر ادھر کی فضول چیزیں ہی بھیجتے رہتے ہیں، یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ گلی محلے کے دوستوں کو تو پھر بھی ہم جانتے ہوتے ہیں، اور ان دوستوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے۔ وہ مسلم ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ رافضی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہے، وہ کون ہے؟ کس روپ میں مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ میرے پاس ایک میٹرک کو ٹاپ کرنے والی بیٹی کا کیس آیا، اور اس کی والدہ نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے تھوڑی اس کی کونسلنگ کی، بچی کے پاس بیٹھا، اور میں آہستہ آہستہ اس کو کریتے اس نے مجھے کھل کے کہہ دیا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے پھر مزید کریدا کہ یہ ایک، اس کی دادی نماز پڑھنے والی، اس کے دادا نماز پڑھنے والے، اس کی نانی اچھے ماحول کی، اس کا نانا اچھے ماحول کا، اس کے والدین دیندار اور دین والے، اور اس کو یہ کہاں سے الہاد کی زنجیریں اس نے کہاں سے پہن لی ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ فیس بک کے کسی ایسے گروپ کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے جو ملحدین کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تینوں پچھتاووں سے میری اور آپ کی رب کریم حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ رمضان المبارک ہمیں ایک موقع دیتا ہے غور و فکر کا، نیکیوں میں اضافے کا، اپنے پچھتاووں کو کم کرنے کا، گناہوں کی معافی کا، اچھے ماحول اور اچھی دوستیوں کا۔ نماز کے دوست، روزے کے دوست، مسجد عمر کے دوست، صف اول کے دوست، تلاوتوں کے دوست، دین کے دوست۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بیٹوں کو ایسا ماحول عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے میرے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے میرے سونے کریم اللہ، تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے رمضان میں ہر رات تو کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دے دیتا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہم ادخلنا الجنة بغیر حساب، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔
اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان و شہادت والی موت عطا فرما دے، اپنی راہوں والی موت عطا فرما دے، تلاوتوں والی، سجدے والی، اے اللہ شہادتوں والی موت عطا فرما دے۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے مولا کریم، ہم آج کے ماحول سے بڑے خوف زدہ ہیں۔ فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب کے چینلز، اللہ ہمیں ان کو خیر کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے تمام نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم ان کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے اپنے ایک نوجوان امتی کو دی تھی جو زنا کی اجازت مانگنے آیا تھا۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحصن فروجہم۔ اللہ ہمارے بیٹوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما لے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ فتنے بڑے زیادہ ہیں، آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ اے اللہ راہوں میں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، دشمن کی چالیں بڑی تیز ہیں۔ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ افراد، نہ صلاحیتیں، نہ ویسی ذہانت۔ یا اللہ دین کے اس کام میں تو ہمارا ساتھی بن جا، تو ہمارا ساتھی بن جا، تو ہمارا ولی و کفیل بن جا، حامی و ناصر بن جا۔ تولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری فوت شدہ بہنوں بھائیوں کو معاف فرما، بیٹوں عزیزوں کو معاف فرما، سب پیاروں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری ایک بھانجی عزیزہ بیمار ہے، اسے شفا عطا فرما۔ ایک بزرگ بیمار ہیں، دین کے عالم بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس مسجد تیرے اس گھر میں جتنے بیمار مریض بیٹھے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس عالمی وبا سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔